حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبر میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورۃ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد بار حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم سے عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میرے رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ آتش نمرود سے نکلنے کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین، اور پھر اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر آپ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کوئی اولاد نہ تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کچھ عرصے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت زیادہ پسند تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ تب
وقت تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کر واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرح بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادام آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ علیہ السلام کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اولو العظم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا اور ایران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے صبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے لیے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تاریخ میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی، اور آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔